ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت نے آج نعرہ لگایا، میرا جسم میری مرضی، تو ہم جلی کٹی سنانے پہ آ گئے۔ ہماری عورت آج آواز اٹھا رہی ہے، دنیا کی عورتیں 2 صدیوں سے چیخ رہی ہیں۔ یہ ایک سماجی اور علمی مسئلہ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں تانیثیت یعنی فیمنزم کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھوں گا، اس کی تعریف اور اس کی وضاحتوں میں نہیں جاؤں گا۔ ایک سادہ سی بات ہے، عورت اگر نامطمئن ہے تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا موقف کیا ہے، عورت خود کو کیا سمجھتی ہے، عورت کی نظر میں کیا ہے، عورت کا موقف کیسے لیں گے؟ تو ہم اردو شاعرات کی طرف دیکھیں گے۔ وہ باشعور ہیں، صاحب بصیرت ہیں، حساس ہیں، تخلیق کار ہیں، وہ بہتر طریقے سے عورت کا مقدمہ پیش کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ان شاعرات کی نظمیں جو ہیں ان کو منتخب کیا ہے۔ ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آخر عورت خود کو کیا سمجھتی ہے۔ عورت کا کہنا یہ ہے کہ معاشرے نے اس کا استحصال کیا ہے۔ یہاں معاشرے سے مراد مرد ہے۔ جی بالکل، مرد ہی تو ہے جو معاشرے کے قوانین اور اصول و ضوابط طے کرتا آیا ہے۔ عورت کو کبھی بھی معاشرے کے اصول و ضوابط کی تشکیل میں نمائندگی حاصل نہیں رہی۔ مرد نے اپنی بصیرت اور اپنی سمجھ کے تحت عورت کو جیسا سمجھا اور انتظامی ضرورتوں کے تحت جو بہتر سمجھا، وہی ذمہ داری عورت کو سونپ دی۔ عورت کا کام اور مقام کا تعین بھی کر دیا۔ ظاہر ہے عورت اس سے مطمئن نہیں ہے، اگر مطمئن ہوتی تو آواز نہ اٹھتی۔ نسیم سید کی نظم جو ہے وہ بنیادی مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مرد نے جو تصویر میری بنائی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جواہر سے جڑی قیمتی مورت میری اپنے سامان تعیش میں لگا دی تو نے۔ میں نے مانا کہ حسین ہے تیرا شاہکار، مگر تیرے شاہکار میں مجھ جیسی کوئی بات نہیں۔ تجھ کو نیلم سی نظر آتی ہیں آنکھیں میری، درد کے ان میں سمندر نہیں دیکھے تو نے جب کی لب و رخسار کی خطاطی کی، جو ورق لکھے تھے دل پر نہیں دیکھے تو نے۔ یعنی مرد کی بنائی ہوئی عورت کی یہ تصویر عورت کی نظر میں مکمل نہیں ہے۔ در حقیقت مرد نے کیا کیا؟ مرد نے خود سے عورت کا موازنہ کیا اور اسے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر خود سے کمزور پایا، اس سے فریب خوردگی پر آمادہ پایا اور اسے جذباتی قرار دی۔ 4 یہاں پہ نکات میرے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو عورت ناقص العقل ہوئی، جذباتی ہوئی، جسمانی طور پر مرد سے کمزور ہوئی، اور فریب خوردگی پر آمادہ ہوئی، یعنی دھوکے باز ہوئی۔ یہ مرد نے اس طرح کا ایک تناظر عورت کے حوالے سے بنا لیا۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر مرد نے عورت کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس سے عورت جبر سمجھتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تم نے اپنی عزت قرار دیا، جب عزت قرار دیا تو اس کے بعد تم نے مجھے گھر میں قید کر دیا، مجھ پر پابندیاں لگائیں، اس سے مت بولو، اس سے مت بات کرو، باہر نہ نکلو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے میری عزت پہ حرف آئے، اور خود جو چاہے کرو۔ تو یہ عزت قرار دینے کے بعد جو پابندیاں لگائی مرد نے، سارا شگفتہ کی نظم ہے۔ عزت کے تابوت میں قید کی میخیں ٹھونکی گئی ہیں، گھر سے لے کر فٹ پاتھ تک ہمارا نہیں، عزت ہمارے گزارے کی بات ہے، عزت کے نیزے سے ہمیں داغا جاتا ہے، عزت کے جو نیزے سے داغا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو رویہ اپنایا، عورت کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، گھر کے فیصلوں میں، باہر کے فیصلوں میں اپنے خیالات جی آپ نہ کریں، یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کی باتوں میں نہ بولیں، مرد طے کریں گے۔ تو عورت کا یہاں بھی استحصال ہوا۔ سروت زارا کہتی ہیں، بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے،
میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں، میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ تیسری بات یوں ہوئی کہ عورت کے مطابق مرد نے اسے کھلونا بنایا، اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، اس سے اپنی تسکین بہم پہنچائی، جنسی تسکین کی، اپنا دل بہلایا، اس کو وہ مقام نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا۔ پروین شاکر کی نظم دیکھیے، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو، کھیلنے والے سب ہاتھوں کو میں گڑیا ہی لگتی ہوں، جو پہنا دو مجھ پہ سجے گا، میرا کوئی رنگ نہیں، جس بچے کے ہاتھ تھما دو، میری کسی سے جنگ نہیں، سوچتی جاگتی آنکھیں میری، جب چاہے بینائی لے لو، کوک برو اور باتیں سن لو، یا میری گویائی لے لو، مانگ برو سندور لگاؤ، پیار کرو آنکھوں میں بساؤ، اور پھر جب دل بھر جائے تو دل سے اٹھا کے طاق پہ رکھ دو، تم مجھ کو گڑیا کہتے ہو، ٹھیک ہی کہتے ہو۔ اور اس سے آگے بڑھ کر عورت کے نزدیک مرد نے اپنے اختیارات کا جو اختیار خود اس نے خود کو دیے ناجائز استعمال کیا ہے۔ حمیدہ شاہین چھوٹی سی نظم ہے، عنوان ہے طلاق۔ خدا کی مجازی خدا پر نوازش، خدا کی مجازی خدا پر نوازش، خدائی کا تحفہ، شریک سفر کو غبار سفر کی طرح جھاڑنے کی اجازت، جب جی چاہے اسے چھوڑ دو۔ تو جب مرد نے اپنی سمجھ کے تحت عورت کا مقام طے کر کے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا تو عورت نے کہا یہ تصویر درست نہیں ہے، تم مجھے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہو۔ نسیم سید کی نظم کا دوسرا حصہ دیکھیے، میرے فنکار تیرے ذوق، تیرے فن کا کمال، میرے پندار کی قیمت نہ چکا پائے گا، تو نے بت یا تو تراشے یا تراشے ہیں خدا، تو بھلا کیا میری تصویر بنا پائے گا، تیرے اور آگ سے یہ شکل مٹانی ہوگی، اپنی تصویر مجھے آپ بنانی ہوگی۔ اب یہ عورت کا یہ فہم تھا مرد کے حوالے سے کہ مرد نے مجھے یوں سمجھا ہے۔ اب عورت نے اپنی تصویر خود بنانا شروع کی۔ عورت پر اعتراض کیا تھے؟ ناقص العقل ہے، جذباتی ہے، فریب خورگی پر مائل ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے۔ دیکھیے پھر عورت نے کیا کہا کہ میری تصویر کیسے بنے گی اور میں کیا ہوں۔ اب عورت بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں، میری نظر سے مجھ کو دیکھو۔ حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمیں کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جل ملاتی ہے میری محنت، یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک، کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بری رفاقت۔ نادیہ امبر لودھی کی نظم ہے، تم میری آواز دبا نہیں سکتے، پر کاٹ کر میرے پنجرے میں مقید نہیں کر سکتے تم، خواب نوچ کر میری آنکھیں تصویر نہیں کر سکتے تم، عورت ہوں میں صاحب عقل و فہم ہوں، بہتا ہوا پانی ہوں، ہر صدی کی میں ہی کہانی ہوں۔ عورت ہوں میں صاحب عقل و فہم ہوں، بہتا ہوا پانی ہوں، ہر صدی کی میں ہی کہانی ہوں۔ نسیم سید نے تصویر اپنی خود بنائی اور مکمل کر لی ہے۔ اب وہ آخری حصہ نظم کا دیکھیے، ہوش بھی، جرت گفتار بھی، بینائی بھی، جرت عشق بھی ہے، ضبط کی رہنائی بھی، جتنے جوہر ہیں نمو کے میری تعمیر میں ہیں، دیکھ یہ رنگ جو تازہ میری تصویر میں ہے۔ تو عورت نے ان چاروں اعتراضات کا جواب دے دیا۔ عورت کہتی ہے کہ میں ناقص العقل نہیں، میں صاحب فہم ہوں، میں ذہین ہوں،
میں ناقص العقل کیسے ہو سکتی؟ اس نے کہا جذباتی ہے. اس نے کہا جذباتیت میری کمزوری نہیں ہے، جذباتیت مجھے ممتا عطا کرتی ہے، وہی ممتا جس سے میں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے. اگر یہ جذباتیت مجھے ممتا عطا نہ کرتی تو اس مرد کو تو میں نے جنم دیا ہے، میں تو تمہیں بچپن میں ہی مار ڈالتی. تو یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے. پھر کہا کہ فریب خور تھی، دھوکے بازی، یا قطن نہیں، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بری رفاقت. مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا، میں کیسے دغا دیتی. اور آخری بات، جسمانی طور پہ کمزور ہے تو کہتے ہیں ویسے محنتی تو میں ہوں، جو کام تم کرتے ہو میں کر لیتی ہوں. چلے مان لیا کہ طاقت میں، صرف طاقت میں تم سے کمزور ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو وصف ہے، جو اعزاز اور جو اعجاز مجھے عطا کیا گیا ہے، وہ تم میں ہرگز نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں نئے آدم کی تخلیق کا باعث ہوں، میں نئے انسان کو جنم دیتی ہوں، میں مرد کو جنم دیتی ہوں. تو اگر تم طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حکمرانی کا حق تمہیں مل گیا اور مجھ پہ جبر کرو، روایات کی جو ہے نظر کر دو. تمہاری اگر یہ خوبی ہے تو میری بھی یہ خوبی ہے. یہ تھا عورت کا مقدمہ. عورت خود کو نہ تو ناقص العقل سمجھتی ہے، نہ جذباتی سمجھتی ہے، نہ وہ دھوکہ دہی پر خود کو مائل سمجھتی ہے. اور اگر وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے تو اس نے کہتی ہے کہ میں نے ثابت کیا ہے اتنی بھی کمزور نہیں ہوں. اگر کمزور ہوں بھی تو میرے پاس نئے آدم کو تخلیق کرنے کا جوہر ہے، نمو کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں. یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ہماری عورت جب آزادی کا نعرہ لگاتی ہے تو اس کی مراد وہ نہیں جو اہل یورپ کی. اہل یورپ جس طرز پہ چل رہے ہیں اور جس سطح کی وہ آزادی چاہتے ہیں، ابھی ہماری عورت اس درجے پہ نہیں ہے. وہ جنسی بے لگامی کی بات نہیں کر رہی ہے، وہ تو بس جو معاشرتی استحصال اس کا ہو رہا ہے، جو اس کی مرضی کے خلاف اس کے مقدر کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اس جبر کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. آپ بتائیے کہ عورت اپنے بارے میں جو سمجھتی ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا مرد نے عورت کو درست طریقے سے سمجھا اور تاریخ میں اس کو درست مقام پہ رکھا؟ ان دونوں کے مقدمے میں کتنی سچائی ہے؟ اور اگر مرد کا مقدمہ سچا ہے تو عورت مطمئن کیوں نہیں ہے؟ کیا واقعی عورت کا استحصال ہوا ہے یا آج بھی ہو رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.